اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی سیریس اور بہت ہی سینسٹیو ہے اور آپ لوگوں کے سوالات پر ہی مشتمل ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی والد یا والدہ اپنے کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو ہبہ کر دے تو کیا ان کی وفات کے بعد وہ چیلنج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ان کی زندگی میں بھی چیلنج آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ چیلنج نہیں ہوگا کیونکہ وہ والد صاحب آ کر بیان دے دیں گے اور آپ کا مسئلہ اور خراب ہو جائے گا۔ یہ معاملات بہت زیادہ عدالت میں چل رہے ہیں کیونکہ سوٹ فار ڈیکلیریشن اور سوٹ فار کینسلیشن کے دعوے اسی پر مشتمل ہوتے ہیں اور زیادہ تر ہبہ پر ہی ہوتے ہیں۔ ہبہ کو بار بار میں آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں کہ ہبہ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی کو بھی ہبہ کر سکتے ہو، کسی کو بھی دے سکتے ہو، لیکن اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی اتھارٹی کے مطابق آپ نے اگر کسی کو محروم کیا ہے اپنی وراثت سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے رائٹس کو انفرینج کر دیں۔ تو عدالتیں اس کو بعد میں دیکھتی ہیں کہ اگر زاہد بکر کو چھوڑ کر الف کو یہ پراپرٹی والد دے گیا ہے تو وہ اپنے ہبہ میں یہ کلیئر کرے گا کہ یہ پراپرٹی میں نے زاہد بکر کو نہیں دی اور میں نے اس کو دے دی کیونکہ اس کو اس وجہ سے دے رہا ہوں اور ان کو اس وجہ سے محروم کر رہا ہوں۔ یہ وہ سیل ڈیڈ میں عام طور پہ لوگ سیل ڈیڈ بھی کرا لیتے ہیں، لیکن ہبہ ڈیڈ میں بھی یہ کلیئر لکھنا ہے کہ اس وجہ سے محروم کر رہا ہے۔ اب اس کے دوسری سائیڈ پر بھی دیکھتے ہیں، دوسری سائیڈ پر بھی اتھارٹیز موجود ہیں کہ وہاں پر جو پراپرٹی بھائی کی پراپرٹی کو بہنوں نے چیلنج کیا تو پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی ہرڈ کیا کہ بھائی کو یہ پراپرٹی صحیح دی گئی تھی۔ ایک اور تیسری آپشن بھی اس میں موجود ہوتی ہے کہ بھائیوں کے نام پراپرٹی چڑھ گئی اور بہن نے اس کو کہا کہ مجھے یہ پراپرٹی نہیں ملی، تو پھر اس میں انتقال کو ختم نہیں کیا گیا لیکن بہن کو وہ حصہ دینے کا کہا گیا اس کو جو آگے لوگوں نے خریدا ہوا تھا۔ تو تینوں آپشنز یہاں پر موجود ہیں، تینوں ہی موجود ہیں، لیکن کام کیا ہے اس میں ایک بڑی اتھارٹی کلیئر کٹ یہ بھی آئی ہے کہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور ایک ہی گھر میں اگر یہ نہیں پتا کہ پراپرٹی اور گھر بھی وہی ہے تو پھر تو یہ بات کلیئر ہے کہ ان کے علم میں یہ بات موجود تھی۔ چیلنج کرنے والا ہمیشہ یہ بات کورٹ میں واضح کرتا ہے that is the law of limitation. You cannot go beyond any time because time is the essence of the contract. آپ جب بھی دعویٰ کرتے ہیں آپ دعوے کو دیکھیں گے ایک کاز آف ایکشن لکھا ہوتا ہے۔ کاز آف ایکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنائے دعویٰ بنائے مخاصمت۔ کب ہمارا آپس میں مخاصمت، آپس میں جھگڑا یا تنازع پیدا ہوا اور بنائے دعویٰ کب ہوا، اس میں ہم نے نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک ہفتے پہلے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے علم میں یہ بات ہے، تو وہ دوست جو اس دعوے کو بچانا چاہتے ہیں، وہ والد سے جو پراپرٹی لے کر بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو بہنوں بھائیوں کو آپس میں ایک ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں دعوے کو اپنے اوپر نہیں لاگو کرانا چاہتے تو پھر آپ نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ ہم نے ان کو اطلاع کر دی تھی اور ان کے اطلاع میں تھی یہ بات، ان کو پتا تھا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں کرنا کہ اس انتقال پر ان کے ہسبینڈ کے نام شہادت شناخت کو نندہ آپ لکھوا دیں، وہ گواہ کے طور پر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سب کچھ ہوا نہیں، کیونکہ گواہ دو آپ کے ہونا بہت ضروری ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں بار بار اور سم اپ کر رہا ہوں، یہ بہت ساری اتھارٹیز کا ایک مجموعہ ہے جو میں آپ کو سم اپ کرتا جا رہا ہوں کہ ہبہ کے معاملے میں کبھی جو چیلنج کرنے والا ہوتا ہے اس کو مل بھی جاتا ہے کہ ایک بیٹا سب کچھ لے گیا اور باقیوں کو کچھ نہیں ہوا، اس میں ڈس انہیریٹنس کو آپ ثابت کرتے ہیں کہ ایک قسم کی ڈس انہیریٹنس کی گئی ہے، والد ڈیتھ بیڈ پر تھا، اس حالات میں نہیں تھا، وہ کسی صورت دینا نہیں چاہتا تھا، وہ اسلام اور قانون کا پابند تھا اور اس کو آفر ایکسیپٹنس اور ڈیلیوری آف پوزیشن کا نہیں پتا تھا۔ دوسری سائڈ پہ آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹی جو تھی بڑی آزاد مرضی سے دی گئی، اس میں کوئی سول کورٹ کا دعویٰ حاضری وغیرہ اگر ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس میں آپ ثابت کرتے ہیں، پوزیشن ثابت کر سکتے ہیں اور یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک بھانجے نے کیس ماموں پر کر دیا تو بہن فوت ہو گئی ہے
تو وہ بہن کی جائیداد کو بیسیکلی وہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ ہمارے نانا نے یہ پراپرٹی ماموں کو دے دی. اب وہ ساری بہن وہ اس عرصہ میں چپ رہی اور وہ وفات پا گئی تو پھر اس کے چانسز بہت کم ہے. لیکن اگر وہ خود اس کو فرسٹ ہینڈ چیلنج کر رہی ہے، لیکن 20 30 40 50 سال کے بعد اس معاملے کو عدالت بڑے کانشیسلی دیکھتی ہے، لیکن آپ کو بعد میں ریمیڈی بھی مل سکتی ہے. تو آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ایک 2 دھاری نہیں 3 دھاری تلوار ہے، کسی طور پہ بھی جا سکتی ہے. لیکن آخر میں آپ کو یہ سب کچھ بتانے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ کھاتے ہیں تو وہ پھر کبھی بھی آگے ترقی نہیں کر سکتے. یہ سٹوری بھی میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا اگر آپ کہیں گے. تو ایک شخص میرے پاس آیا تھا. تو اب آپ نے اس کو سم اپ کرنا ہے کہ ہر کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ انسان مر بھی سکتا ہے. مرنے سے پہلے اپنے سارے رائٹس کلیئر کر لیں. عدالتوں میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو ہوتا رہے گا معاملہ. آپ کو پراپرٹی مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی. آپ کی ایویڈنس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کی شہادت پر ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کے لائر پر ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کی پلیڈنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے. دونوں سائڈ پر، کسی ایک کی سائڈ نہیں لی، دونوں کو بتا دیا، ہر کسی کو بتا دیا. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات کا منتظر رہوں گا، آپ کے سوالات کا بھی منتظر رہوں گا، جوابات میں دیتا رہوں گا، اور آپ کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا. انشاءاللہ ایسی ویڈیوز اور بھی بناتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.